یہ دنیا میں آخرت میں تو نہیں ہے. حسین کو بھی اچھے سے معلوم ہے، اور نہیں معلوم ہے تو وہ کیوں کاندھے پہ بیٹھ رہے ہیں؟ کاندھے پہ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ باپ بازو میں ہے، ان کے کاندھے پہ کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں؟ علی بازو میں ہے اور اڑوس پڑوس کے سب بازو میں، ان کے کاندھے پہ کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں؟ وہ جان رہے ہیں کہ میرے بوجھ کو وہی اٹھا سکتا، تاجدار شہادت کے بوجھ کو وہی اٹھا سکتا جو تاجدار نبوت کو نوٹ کرنا ان پر بیٹھ رہے جا کر کے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اتنا رسپیکٹ کہ خدا کی عبادت ایک طرف، حسین کا خیال ایک طرف. میں ایک طرف کی دنیاوی اعتبار سے بول رہا ہوں، ورنہ حسین خود عبادت ہے. حسین خود عبادت ہے. تم نے اس کی ذات کو صرف دیکھا ہے، اس کو دیکھو عبادت نظر آئے گی. جس کے باپ کے بارے میں نبی نے فرما دیا ہو النظر الی علی عبادت، علی کو جس نے دیکھا وہ عبادت ہے. علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. حضرت حفصہ ہے بیٹی ہے حضرت عمر کی، توجہ دینا، اور بیوی ہے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت حفصہ بیٹھی ہوئی ہے، مجلس سجی ہوئی ہے، حضرت عمر کو بار بار دیکھتے ہیں کہ وہ علی کو کبھی ادھر سے دیکھتے کبھی ادھر سے دیکھتے، اسے دیکھتے اسے دیکھتے، تو کہتے ہیں کان میں پوچھتے ہیں آپ ایسے سے کیوں کر رہے ہیں؟ محفل سجی ہے، بیٹی ہونے کے اعتبار سے بولا ایسے سے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہا صدق رسول اللہ، میں نے نبی سے سنا ہے کہتے ہوئے علی کو دیکھنا عبادت ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ جو خلیفہ دوم ہے، خلیفہ چہارم، دانان مصطفیٰ حسین کے باپ کے بارے میں کہتے ہیں علی کو دیکھنا عبادت ہے. تم نے فضیلت کا انداز کیا دیکھا ہے صحابہ کے درمیان؟ تم نے عظمت کا پہلو کیا سمجھا ہے صحابہ کے درمیان؟ وہ رسپیکٹڈ ماحول ہوتا تھا کہ تم نے اچھا یہ کرنا کرتے، وہ کرنا کرتے، یہ رفع یدین ہے، یہ ہاتھ پڑھانا ہے، یہ ایسا کرنا ویسا کرنا، یہ سب نہیں ہوتا اسلام میں. اسلام میں رسپیکٹ کا پہلو ہے، عزت کا پہلو ہے، عظمت کا پہلو ہے. جو جس مقام کے ہو ان کو ان کی عزت دی جائے، ان کو ان کا مقام دیا جائے. بتا یہ ممبر رسول ہوا کرتا تھا، خدا کی قسم ممبر رسول. خطبہ جو ہے یہ 2 رکعت کی منزل میں ہے. خطبہ جو ہے آپ نماز پڑھتے ہیں جمعہ کی، تو جمعہ کی نماز میں آپ نیت یہ کرتے ہیں نوائت ان اسقط من ذمتی فرض الظہر باداء رکعتي صلاۃ الجمعہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ ظہر کی جو 4 رکعت تھی اس 4 رکعت کے 2 کو کاٹ کر کے 2 میں ہم جمعہ کے ادائیگی کی نیت سے پڑھ رہے ہیں. 4 کو 2 میں کنورٹ کر کے یہ 2 کا ثواب کیسے کہاں ملنا؟ تو یہ 2 خطبہ جو ہوتا نا اس میں ثواب ملتا. خطبہ اولا اور خطبہ ثانیہ، پہلے خطبہ میں 1 رکعت کا ثواب. اسی لیے خطبہ کے وقت بات نہیں کرنا، ہاتھ وغیرہ میں نہیں پھیلانا، ایک دم سیدھے انداز میں دیکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز کا حکم ہے اور نماز میں بات نہیں کی جاتی، حرکت نہیں کی جاتی الٹے پلٹے، اسی لیے خاموش رہنے کا. مگر ایسے عالم میں بھی تم نے نماز کی روایت میں سن لی کہ کاندھے پہ سوار ہے، کاندھے پہ سوار ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر دنیا کہہ سکتی تھی کہ یہ بچہ ہے، بچے کی وجہ سے نبی نے لحاظ کیا ہو، ہے نا، کیونکہ خود سے بیٹھے ہیں. نوٹ کرنا، خود سے بیٹھے ہیں یہاں پر، تو ہو سکتا ہے خود سے بیٹھنے کی بنیاد پر نبی کی جانب سے یہ تعویل ہو. میں نے تو نہیں بٹھایا نا، میرا تو ارادہ نہیں تھا، لیکن دیکھ جو 2 رکعت نماز کی منزل میں خطبہ ہوئے، اس خطبے کے عالم میں اگر حسن یا حسین یا دونوں میں سے کوئی آ جاتے تھے تو آپ خطبہ کو روک کر حسین کو گلے سے پہلے لگاتے تھے، حسن کو گود میں لیتے تھے، اور لے لینے کے بعد
بس بیٹھو ابھی ہم پیئیں گے، ٹھنڈا نہیں ہو جائے گا تو پیٹ ہو جائے گا. درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد وبارک وسلم. توجہ دینا، عنوان سمجھ رہے ہیں نا، ٹاپک سمجھ رہے ہیں نا. جیسے میں آج بیٹھا ہوں جیسے یاد حسین، تو ایسے ہی یہ ٹاپک نبی کا بھی ہوا کرتا. ساری عبادتیں ایک طرف، خدا کی قسم ساری عبادتیں ایک طرف. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ حج کی فرضیت جو حضور کی وصال کے 2 سال پہلے مکہ میں کیوں نہیں حج فرض کیا؟ مکہ میں کیوں نہیں حج فرض کیا؟ واہ واہ، حضرت امام حسن کی عمر کا بھی لحاظ، امام حسین کی عمر کا بھی لحاظ ہے. چاہتے خدا خود چاہتا تھا اے میرے حبیب آپ کی تربیت خاص چاہیے حسن اور حسین کو. میں نہیں چاہتا کہ ظاہری طور پر بھی حسن سے آپ روپوش ہو، ظاہری طور پر بھی آپ اتنا عمدہ ٹرینڈ کر دیجئے کہ جب دیکھنے والے دیکھیں حسین کو تو روایت کے اعتبار سے کہہ دے کہ ناف کے اوپر سے نبی کی طرح حسن لگتے اور ناف کے نیچے سے نبی کی طرح حسین لگتے ہیں. یہ ہے فلسفہ، یہ ہے تصور عظمت اہل بیت. لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے اسے؟ کون سی زندگی کی بات کرتے ہو آپ؟ کس جنت کی بات کرتے ہو؟ پوری جماعت، پورے طبقات جتنے بھی ہیں، ہم اپنی جماعت کا نام اس لیے نہیں بولتے ہیں کہ لوگوں کو الرجی ہو جاتی. وجہ بھی صحیح ہے کیونکہ ان کے سامنے جو بیس ہے وہ عرش لگانے والے ہیں. نماز نہ پڑھ کر کے ناچنے والے ان کے سامنے بیس ہے. یاد رکھیے گا اہل سنت کا بیس علماء ہے، مفتیاں ہیں. علماء اور مفتیوں نے اگر غلطی کی تو اہل سنت پر انگلی اٹھا سکتے ہیں. نوٹ کرنا، تمام جماعت سے ایک لفظ محبت کے اعتبار سے، ایک آپ کی زبان میں ایک چیلنج محبت کے اعتبار سے، بتا کس جنت کے لیے تو نیک عمل کرتا ہے، کس جنت کے لیے تو 40 دن جاتا ہے. نوٹ کریے، کس جنت کے لیے تو تبلیغ کرتا ہے، کس جنت کے لیے پیس چلا رہا، کس جنت کے لیے تو پرچار کر رہا، کس جنت کے لیے تو توحید اور رسالت کا پیغام پھیلا رہا. اگر اس کا جواب ہوگا اللہ کی جنت کے لیے، تجری من تحتہا الانہار، تجری من تحتہا الانہار، اس جنت کے لیے جس جنت کو اللہ نے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے اور جس کے نیچے نہریں رواں. ایک لفظ میں اس کا ایک زبردست ایکسپلین کر دیجیے. کیا کیجیے کہ اس جنت کے تو سردار حسین ہیں، اس جنت کے تو سردار حسن ہے. تو بتا اب حسن کی عظمت کا اعتراف کیے بغیر جنت میں جائے گا؟ ارے ایک کرایہ کا مکان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کیلی نہ مل جائے گی. تو بتا دخول جنت اس کی کیلی حسین کے ہاتھ میں، جنت کی کیلی حسن کے ہاتھ میں، اور تیرا ہاتھ تو یزید کے ہاتھ میں، تیرا ہاتھ تو حسین کے ہاتھ پر نہیں. تو نے تو بیعت حسین کا مذاق اڑایا ہے کہ حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی. بیعت کر لیتے تو کم سے کم ٹھیک تو ہوتا، جھگڑا تو نہیں ہوتا، بیمار نہیں مارے جاتے، یہ تو نہیں ہوتا، وہ تو نہیں ہوتا. یہ در حقیقت حسین کی بیعت کا مذاق ہے. وہ ہاتھ کیسے غرب کے ہاتھ میں دے سکتا تھا جس ہاتھ کو پیغمبر اعظم شریعت کے مالک محمد رسول اللہ نے سینے سے لگایا ہو. اس سینے والے ہاتھ کو، جو ہاتھ کے اللہ کا ید کہلایا، ید اللہ کہلایا، اللہ کا ہاتھ کہلایا، اس ہاتھ میں دے دیتا جس ہاتھ سے غلاف کعبہ کو جلایا جائے گا، جس ہاتھ سے حرام کو حلال کیا جائے گا، جس ہاتھ سے برے فتوے لکھے جائیں گے، اس ہاتھ میں دے دیتے. حسین نہیں پیارے، اگر تم جنت کے لیے تبلیغ کرتے ہو، جنت کے لیے توحید کا پرچار کرتے ہو، جنت کے لیے جماعت میں جاتے ہو، تو ایک بات یاد رکھ لیں، اس جنت کا مالک اور سردار تیرے ایمان کے حصے محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین تمام جنتیوں کے سردار ہیں. یہ نوجوان ترجمہ جو کرتے ہیں نا تو بڑے لوگ تکلیف ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کرتے. جنتیوں کے سردار، اس لیے نوجوان کا جملہ اس لیے بولا گیا کہ جنت میں جتنے بھی جنے ہوں گے سب نوجوان ہی ہوں گے. یہ ہے اصل مطلب. اس لیے
میں اگر جانا چاہتے ہو تو حسین کو رسپیکٹ کرو، جنت میں جانا چاہتے ہو اہل بیت کی عزت کرو، اور ان کی عزت یہی ہے کہ اپنی تقریر کا عنوان بناؤ، اپنے جلسوں کا عنوان بناؤ، اپنی تبلیغ کا عنوان بناؤ، اپنی توحید کا عنوان بناؤ، کیونکہ رب نے اپنا عنوان بنایا، رسول نے اپنا عنوان بنایا، ابو بکر نے اپنا عنوان بنایا، اور یہی تو سلسلہ الذہب ہے، یہی تو عظیم سلسلہ ہے۔ اس سلسلے سے کٹو گے، قرآن کہتا ہے جس کا ایمان صحابہ کی طرح نہ ہوا وہ شقاق میں ہے، تکلیف میں ہے، جہنمی ہے، اور جس کا ایمان صحابہ کی طرح ہوا فقط اہتدوا، تو وہ ہدایت پر ہے، وہ کامیاب ہے، وہ فلاح پانے والوں میں سے۔ اب تو اللہ کی بھی اگر نہیں مانتا تو اب کس غیر اللہ کی مانتا؟ کسی کو بھی لے آ سامنے، کسی کو بھی لے آ سامنے۔ اس لیے پیارے رہے، آج کی جو خاص سنڈے کے حوالے سے اور محرم الحرام کی اس عظیم تاریخ کا جو آخری سنڈے ہے، اس کو آپ اپنے سماجی سطح پر تو آخری سنڈے بول سکتے ہو، لیکن آج کا جو خصوصی عنوان ہے، جو آپ اپنی زندگی کا ہیڈنگ بنا لو، اس کو آپ عظمت اہل بیت اطہار، آپ کے ایمان کا عنوان ہے، آپ کی توحید کا عنوان ہے۔ ایک بات آپ سینے پر ہاتھ رکھ ہیں، اللہ پاک کا کسی سے رشوت لیتا؟ بولو نہیں لیتا، ڈونیشن لیتا کہ اللہ پاک خود کہتا نحن نرزقکم وإیاہم، اب یہ لینے والے ہم تیرے کو بھی پیدا کیے اور جو لیں گے اس کو بھی ہم ہی پیدا کیے، اور علاج ہم نے پیدا کیے، ہم مالک ہیں، خالق ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات بہت اچھی توجہ دیجیے، کیا اللہ پاک کسی کو عزت دے گا تو اس میں کچھ اس کا ظاہری مقصد ہوگا؟ آپ فرض کیجیے مفتی صاحب کو عزت دیتے تو آپ نے امامہ دیکھا، جبہ دیکھا، مفتی صاحب نے تقریر کرے تو ایک مقصد ہے، ایک وجہ ہے، ایک وجہ ہے آپ کو۔ اللہ پاک اگر کسی کو عزت دے گا تو کہیں ایسی ہی وجہ ہوگی کہ جبہ امامہ تقریر دیکھ کر کے نہیں۔ اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے نا تو وہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو دیکھتا ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو دیکھتا ہے کہ جس کو میں عزت دے رہا ہوں اس کا پاسٹ کیا تھا، اس کا پریزنٹ کیا ہے، اور اس کا فیوچر کیا ہوگا۔ نوٹ کریں آپ۔ اب ذرا سنیے، ایک آیت بتا دو اور ترجمہ کر کے ختم کر دو۔ اللہ پاک کی طرف سے جب عزت اور عظمت اور رسپیکٹ کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کسی کو عزت دیتا تو اس کے سامنے پاسٹ پریزنٹ فیوچر تینوں رہتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹھیک ہے پاسٹ خراب ہو چلو ابھی پریزنٹ صحیح کر دیا ہو، لیکن فیوچر خراب ہوگا اس لیے پریزنٹ میں تجھے عزت دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ خدا کی طرف سے جو عزت ہوتی وہ دائمی عزت ہوتی، وہ قدیم عزت ہوتی، خاص طور سے عظمت کے اعلان کی جو عزت ہوتی وہ تو اور دائمی اور اس میں کنٹینیوٹی ہوتی، اس میں ہمیشگی ہوتی ہے۔ بس یہ جب جملہ آپ سمجھ گئے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں، پارہ نمبر 22 میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھرانے والوں، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، سنو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تجھے ہر ظاہری اور باطنی ناپاکی سے پاک کر دوں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، کن کو؟ فاطمہ کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، نبی کو، اہل بیت اطہار کو۔ میں یہ چاہتا ہوں، توجہ دیجیے گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں اس طرح کی عزت دوں کہ تجھے ہر ناپاکی سے دور کر دوں، تجھے پاک کر دوں۔ بتاؤ پوری دنیا ایک طرف کر دو، رب جسے پاک کہہ دے اسے دنیا کبھی ناپاک نہیں کر سکتی۔ اس لیے یزیدیوں، حسین کے عظیم پہلو کو، حسین کی حسینیت کو، ان کی عصمتی پہلو کو، ان کی عفتی پہلو کو، ان کے ریسپیکٹڈ پہلو کو، یہ خلق کا پہلو مت سمجھنا، یہ خالق کا پہلو ہے، یہ اللہ کا پہلو ہے، اور اللہ جسے جو دے دیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے دے دیتا ہے۔ تو اے حسین، تجھے پاکی ہمیشہ کے لیے رب نے دے دیا ہے، اور وہ حسین کیسے ناپاک ہو سکتے، وہ حسین کیسے وقتی ہو سکتے جو ہمیشہ کی جنت کا مالک بن رہا ہو، جو ہمیشہ کی جنت کا مالک بن رہا ہو۔
احترام، نبی اور آل نبی کی عزت، یہی زندگی کا عنوان ہونا چاہیے، یہی توحید کا عنوان ہے۔ لوگ مسجدوں میں آ کر دین رسول کی بات کرتے ہیں، 10 منٹ بیٹھے اللہ رسول کی بات ہوگی، کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو جانے کے بعد کہتے ہیں لوگ آج کیا نہیں کرتے ہیں، فاتحہ کرتے نظر نیاز کرتے ہیں، قرآن حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ دین کی بات ہوگی، ممالک عید البلا۔ ارے بے وقوف، کبھی تم عوام سے پوچھ لیتے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تاریخ کا وہ حسین بات پیش کر رہا ہوں، نوٹ کیجیے۔ رسول پاک اعلان رسالت فرمائے، اعلان رسالت کتنی عمر تھی؟ 40 سال کے بعد اعلان رسالت فرمائے۔ نبی اپنے نبی ہونے کا اعلان کب کرے؟ ہاں میں نبی ہوں اس کا اعلان، توجہ دیجیے، رسول اپنے رسول ہونے کا اعلان 40 سال کے بعد، اور جو نبی ہوتا ہے اس پر ایمان لانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کے جملے ہیں، ایک نیا ہوتا ہے ہندی۔ لا الہ اس کا معنی ہوتا ہے نہیں ہے کوئی معبود، یہ اس لیے بھی آج ترجمہ اس کا سمجھ لیجئے کہ اس کا ترجمہ کتنا غلط بول رہے ہیں پیس ٹی وی والے، نوٹ کیجئے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی مانگنا اسی سے، مالک وہی ہے، بادشاہ وہی ہے، غوث اعظم وہی ہے، خالق النواب وہی ہے، وہ سب ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر کے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہ کرتے، جبکہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ یہ ہے، ہو گیا نا، اعلان ہو چکا۔ لوگ ایمان جو لا رہے ہیں یہی جملہ پڑھ کر کے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آپ ذرا سینے پر ہاتھ کر کے بتائیے، تھوڑا سا جنرلی نالج بھی اگر رکھتے ہیں اسلامی طور پر تو ہماری طرف متوجہ ہو کر بتائیے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو عبادت کیجیے، آٹومیٹک یہ خیال آتا کہ نہیں بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں عبادت صرف اللہ کی ہوگی، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کا پریکٹیکل ہونا چاہیے کہ عبادت اللہ کی ہوگی تو ہونا نا، اللہ کی عبادت ہونا نا۔ جیسے نہیں ہے کوئی اس کو کھانے والے مگر زید، تو زید کھانا نا، زید کھانا کہ نہیں، خالی بولیں گے نہیں تو اب عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر اللہ، تو ایک بولنے والوں اللہ کی عبادت کرنا نا، کرنا نا۔ لیکن نبی اعظم ہے، اعلان رسالت کرتے رہے ہیں، کلمہ تو سب پڑھ رہے ہیں، کلمہ سب پڑھ رہے ہیں، 1 سال 2 سال نہیں، پورے 13 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، نوٹ کرنا، پورے 13 ایئرس گزر جاتے ہیں، 13 سال گزر جاتے ہیں، ابھی بھی نماز فرض نہیں، نماز فرض ہو رہی ہے معراج میں جانے کے بعد۔
خدیجۃ الکبریٰ کو نگاہ میں رکھو، نبی کی اس ادا کو نگاہ میں رکھو، اور فلسفہ سمجھو ایمان کا، فلسفہ سمجھو توحید کا۔ توحید اور ایمان کا فلسفہ ہے نبی اور آل نبی کو رسپیکٹ کرے، نبی اور آل نبی کی عزت، نبی اور آل نبی کی عظمت، نبی اور آل نبی کا احترام۔ اس تصور میں اگر آپ کاٹیں گے آپ کا جینا بھی حلال ورنہ سب حرام۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار آپ کو ہم سب کو اسی تصور میں اور اسی نہج میں قائم رکھے، رضائے مصطفیٰ عطا فرمائے، رضائے حسنین کریمین عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے۔ حسین ہم سے یا ہم سب سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو، آپ کے صدیوں بعد غوث آئے، ہم سب کا عقیدہ ہے وہ دیکھتے ہیں تو آپ تو ان کی اصل ہیں۔ حسین یقیناً آپ دیکھتے ہو، ہم نے خواجہ کے آنا ساگر کو کھوزے میں لینے کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ آپ جو پیاسے ہیں وہ آپ کا پیاسا ہونا اختیاری ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، ورنہ آپ کی آل اور آل کی آل اولاد پورے آنا ساگر کو ایک کھوزے میں لانے کی طاقت رکھے، اور حسین پورا آنا ساگر نہیں نہر فرات کو تڑپتا ہوا دیکھے، نہیں، آپ کا اختیار ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ نے چوائس ہی یہی کیا کہ دنیا دیکھ لے، دنیا دیکھ لے، اور ضرورت پڑے پیاسا ہو کر مرنے کی تو سمجھ جائے کہ وہ حسینی تصور میں مر رہا ہے، اور مر کر کہاں آئیں گے، وہ ہمارے ہی جنت میں آئیں گے، ہم اس کے لیڈر ہیں۔ حسین ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ بھی آج کی اس عظیم محفل کو مشاہدہ کر رہے ہیں، شہدائے کربلا ہم سب کا عقیدہ ہے کہ آپ سب ملاحظہ کر رہے ہو، نانا سے کروا کر ہم سب کی شفاعت کر رہے ہیں، اور نانا سے کہیے کہ اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ حسین نانا کی شفاعت کے لیے ہم آپ کی عظمت کا دم کرتے ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، ہم آپ کی عزت و توقیر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہمیں میدان محشر کی ہولناکیوں سے نانا سے کہوا کر کے بچانا۔ آپ کی ہر بات اس لیے بھی نانا پڑھتے ہیں کہ جنت کے لیڈر ہے آپ، کائنات کا کوئی بھی مومن وہ جنت جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کی سیادت اور قیادت کو نہ مانے۔ حسین ہم مانتے ہیں آپ ہی ہمارے سب کچھ ہو، آپ ہی ہمارے لیڈر ہو، قائد ہو، ہمارے سید ہو، سردار ہو۔ آپ اپنا ووٹ ہلا دیجیے، وہ ووٹ جس ووٹ کو نانا نے بھروسہ دیا، اس دل سے جس دل کو نانا نے اپنا دل کہا، نانا سے شفاعت کروائیے، کروائیے شفاعت، بخشش کروائیے، رحمت عطا کروائیے، بھیک دیجیے، مغفرت کروائیے۔ آپ کو وہ پاور کب لے گیا؟ یہ ہماری عقیدت نہیں، یہ خدا کا دیا ہوا عقیدہ۔ حسین ہم سے راضی ہو جائے، ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ہم دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، لیکن ہم آپ کی طاقت کا یقیناً احترام کرتے ہیں۔ ہمیں وہ جذبہ ضرور دلوائیے کہ اگر باطل طاقتیں ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ڈیفینس کرنے کی قوت رکھ سکیں، زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، جس بھی اعتبار سے ہو۔ اسلام کی بقا، توحید و رسالت کی بقا کے لیے آپ نے جو قدم بڑھایا تھا، اس قدم کے دھول کی برکت کا وسیلہ عطا کیجیے اور ذریعہ عطا کیجیے، ہم سب کی زندگی میں انقلاب لا دیجیے۔ یا رسول اللہ، آپ کو ہر غم کی بتاوا ہے، ہر غم کی دوا ہے۔ حسین کا ریکویسٹ قبول کیجیے اور ہمیں اپنی شفاعت دی۔ پروردگار اب تو ہمیں دو عظیم وسیلے کے دعا کا بلایا ہے، نبی اور آل نبی دونوں، یہ ہم سب کی مغفرت کے لیے وسیلہ اور اپنا ذریعہ پیش کر دیا ہے۔ اب تو مولا ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، ہم سب کے خاندانوں کی بخشش فرما، ہماری اولاد کی بخشش فرما، ہمارے معاشرہ کی بخشش فرما، ہماری تمام ملک کی بخشش فرما، عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان بھائی جی رہے سب کی بخشش فرما دے۔ ملک ہند عطائے رسول کے صدقۃ الفیل میں سلامتی کا امن بنا رہے، گہوارہ امن و سلامتی بنا رہے۔ جو بھی بری نظر رہ کر کے یا باہر سے کوئی بھی دوڑا رہے مولا، ان سب کی بری نظروں سے اس ملک کے ہندوستان کو عطائے رسول کے ملک کو بچا لے مولا۔
ہم سب کو عزت و وقار کی زندگی عطا فرما۔ الفاتحہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد حبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله